پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ ایک شیعہ دین کہیں سفر پر جا رہے تھے، کہیں ٹریول کر رہے تھے کہ راستے میں شام ہو گئی۔ اب ان شیعہ دین نے آگے جانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سفر روک دیا۔ وہاں پاس میں ہی ایک گاؤں تھا کہ جو شیعوں کا نہیں تھا۔ اب وہ شیعہ دین اس گاؤں میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ میں ایک شیعہ دین ہوں، میں مسافر ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں شام ہو گئی، آپ کی اجازت چاہتا ہوں کہ کیا میں یہاں پر ایک رات رک سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے آپس میں بات کی، آپس میں مشورہ کیا اور پھر شیعہ دین سے کہا جی ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ایک رات رک سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کرنی، کوئی بھی جھگڑے والی بات نہیں کرنی۔ عالم دین نے کہا جی ٹھیک ہے، میں یہاں پر کوئی بھی اختلافی بات نہیں کروں گا، کوئی بھی لڑائی والی بات نہیں کروں گا، کوئی بھی جھگڑے والی بات نہیں کروں گا۔ اب جب رات ہو گئی تو سارے گاؤں والے شیعہ دین کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ جو کہ گاؤں کا حسب معمول طریقہ ہے کہ جب بھی گاؤں میں کوئی مہمان آئے تو سارے گاؤں والے ان مہمان کے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ جب سارے شیعہ دین کے پاس آ کر بیٹھ گئے، ان سے ان کا حال احوال پوچھنے لگے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کون ہیں اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم دین نے ان لوگوں کے سوالات کے جواب دیے اور جب ان لوگوں کا پتہ چلا کہ یہ تو ایک شیعہ دین ہے تو پھر حسب معمول انہوں نے اختلافی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کیوں شروع کر دی؟ کس وجہ سے شروع کر دی؟ اس لیے شروع کر دی کیونکہ لوگوں نے تو عہد نہیں کیا تھا، لوگوں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ کوئی بھی اختلافی بات نہیں کریں گے، صرف اور صرف عالم دین نے یہ عہد کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اختلافی سوال پوچھا کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے کہا آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ اب عالم دین کو تو اپنا وعدہ یاد تھا، اس لیے وہ ایک بار خاموش ہو گئے۔ انہوں نے تھوڑا سا سوچا اور جواب دیا کہ وہ تو بہت عقل مند تھے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ کا پہلے خلیفہ کے متعلق یہ نظریہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا دوسرے خلیفہ کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ اب عالم دین نے کہا کہ وہ تو بہت عقل مند تھے، وہ پہلے خلیفہ سے بھی زیادہ عقل مند تھے اور حتیٰ یہ کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ عقل مند تھے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی تو آپ انہیں سیرے سے ہی نہیں مانتے، کبھی تو آپ انہیں شروع سے ہی نہیں مانتے اور کبھی اتنا عقل مند کہہ رہے کہ رسول اللہ سے بھی زیادہ عقل مند کہہ رہے ہیں۔ یہ نظریہ تو ہمارا بھی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ تو ہمارا بھی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی دلیل چاہیے۔ اب عالم دین نے کہا جی ٹھیک ہے،
میں آپ کو اس بات کی دلیل ایک سوال سے دیتا ہوں کہ جو کامن سینس کا سوال ہے، کہ جو ہر شعور کو اپیل کرتا ہے، ہر سوچنے والے کو غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ سب بھی غور کیجیے گا کہ عالم دین نے کہا کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی چیز کی ذمہ داری ہو، اب اسے کہیں جانا پڑ جائے، اسے ٹریول کرنا پڑ جائے، تو کیا وہ اپنی ذمہ داری ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائے گا؟ کیا وہ اپنی ڈیوٹی یوں ہی چھوڑ کر چلے جائے گا یا کسی کے حوالے کر کے جائے گا؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے بھینسیں پالی ہے، یا اگر کوئی بکریاں چراتا ہے، یا اگر کسی نے مرغیاں پالی ہیں، حتیٰ یہ کہ اگر کسی نے مرغیوں کے چھوٹے چوزے ہی کیوں نہ پالے ہو، اب اسے کہیں جانا پڑ جائے، اسے ٹریول کرنا پڑ جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے جیسے کیا یا نہیں؟ کیا وہ اپنی بہن سے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائے گا؟ اگر اسے کہیں جانا پڑ جائے تو کیا وہ اپنی بکریاں یوں ہی کھلا چھوڑ کر چلے جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیاں یوں ہی کسی کو ذمہ داری دیے بنا چلے جائے گا؟ کیا وہ اپنی مرغیوں کے چھوٹے چوزے یوں ہی بند پنجرے میں چھوڑ کر چلے جائے گا یا کسی کے حوالے کر جائے گا؟ اب ان لوگوں نے کہا یہ تو ظاہری سی بات ہے، اگر اس بندے میں عقل ہوگی، اس بندے کو اپنے جانوروں کی فکر ہوگی، تو وہ اپنے جانور کسی کے حوالے کر کے جائے گا، ورنہ تو وہ جانور مر جائیں گے۔ اب عالم دین نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے عقل مند کون ہوتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے، وہ عقل مند ہے، یا جو اپنی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائے وہ عقل مند ہے؟ اب ان لوگوں نے کہا وہی عقل مند ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے۔ اب عالم دین نے کہا کہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی کو کہیں جانا پڑ جائے، کسی کو کہیں ٹریول کرنا پڑ جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے، ہدایت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، شریعت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی، دین کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ اب رسول کو کہیں جانا پڑ گیا ہے، رسول کو کہیں سفر کرنا پڑ گیا ہے، رسول کا وقت آخر آ جاتا ہے، رسول اللہ کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب رسول کیا کریں گے؟ کیا ہدایت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا شریعت کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا دین کی ذمہ داری یوں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے یا کسی کے حوالے کر کے جائیں گے، یا شریعت کی ذمہ داری کسی کو سونپ کر جائیں گے، دین کی ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے جائیں گے، امت میں اپنا کوئی جانشین بنا کر جائیں گے؟ بتائیے نا، بولیے نا، جواب دیں۔ اب حالت یہ ہوئی کہ پورا گاؤں خاموش ہو گیا، کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کہ جیسے کہ محفل کو سام سن گیا ہو۔ اور یہ وہی سوال تھا کہ جو حضرت علامہ اقبال نے بھی کیا تھا کہ مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ مکتبوں میں کہیں رانا یہ افکار بھی ہے، خانگاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے، پر کے خیبر سے ہے مارکہ دین و وطن،
پر کے خیبر سے ہے، مارکائے دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ اب کچھ لوگ تو متزلزل ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، ان کے دماغی اسٹک ہو گئے کہ اب کیا جواب دیں۔ اگر ہاں کہیں تب پھنستے ہیں اور اگر نہ کہیں تب پھنستے ہیں، کیونکہ اگر نہ کہیں اس طرح تو نعوذ باللہ رسول اللہ عقل مند ہی نہیں رہیں گے، اور اگر ہاں کہیں رسول اپنے پیچھے امت میں کوئی لیڈر بنا کر گئے تھے، کوئی جانشین بنا کر گئے تھے، تب پھنستے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کسی کے حوالے کر گئے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے مصلحت خاموشی سمجھی، لیکن عالم دین نے اصرار کیا کہ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ اب مولانا کے اصرار کرنے پر چند ایک نے جواب دیا کہ جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے۔ اب عالم دین نے کہا، معذرت چاہتی ہوں کہ مولانا کے اصرار کرنے پر کچھ لوگوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جو اپنے پیچھے کہ رسول اللہ اپنے پیچھے امت میں جانشین بنا کر نہیں گئے تھے۔ اب عالم دین نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، ان میں سے عقل مند کون ہوتا ہے کہ جو اپنے پیچھے کسی کو جانشین بنا کر جائے وہ عقل مند ہے، یا جو اپنے پیچھے کسی کو جانشین بنا کر نہ جائے وہ عقل مند ہے؟ اب جو لوگ بڑی مشکلوں سے بولے تھے ان کی بھی بولتی بند ہو گئی، لیکن چند ایک نے جواب دیا کہ جو بنا کر جائے وہی عقل مند ہے۔ اب عالم دین نے کہا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا پہلے خلیفہ بنا کر گئے تھے؟ لوگوں نے کہا، جی بنا کر گئے تھے۔ عالم دین نے کہا، آپ مجھے بتائیں دوسرے خلیفہ بنا کر گئے تھے؟ لوگوں نے کہا، جی بنا کر گئے تھے۔ اب عالم دین نے کہا، قانون کیا تھا، اصول کیا تھا کہ جو بنا کر جائے وہ عقل مند ہے اور جو نہ بنا کر جائے وہ عقل مند ہی نہیں ہے؟ اب جو لوگ خاموش تھے انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور ان عالم دین کے قدموں میں ایسے گرے کہ جیسے کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے قدموں میں گرے تھے، اور انہوں نے ولایت علی کا کلمہ ایسے پڑھا کہ جیسے کہ جادوگروں نے حضرت ہارون کا پڑھا تھا، اور کہنے لگے، آپ ہمیں بتائیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیونکہ ہم ایسے مذہب میں ہرگز نہیں رہنا چاہتے جہاں غیر تو عقل مند ہو لیکن نعوذ باللہ رسول عقل مند ہی نہ ہو۔ اب عالم دین نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، اصل میں ہوا کیا تھا، کون جانشین رسول بنا تھا، کس کے لیے اعلان ولایت ہوا تھا، کس کے لیے من کنتو مولا کہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول جانشین بنا کر گئے تھے، اور بند کمرے میں نہیں، حجرے میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں،
غدیر وہ مقام وحدت ہے جہاں امت ولایت کے سائے میں آ سکتی ہے، یعنی غدیر وحدت کا مرکز ہے، غدیر وحدت کا مرکز ہے۔ اب حضرت بلال نے آواز بلند کی، حضرت بلال نے حی علی خیر العمل کی آواز بلند کی۔ حی علی خیر العمل یعنی سب سے بہترین عمل، اور آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ حی علی خیر العمل کب کہا جاتا ہے، بتائیے؟ جی بالکل، نماز کے وقت۔ اور رسول اللہ نے کب کہا؟ غدیر کے موقع پر۔ یعنی اب ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام میں دو باتیں خیر العمل ہے، پہلا خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا یعنی نماز پڑھنا خیر العمل ہے، اور دوسرا ولایت علی کے سائے میں زندگی بسر کرنا خیر العمل ہے۔ اب حضرت بلال نے آواز بلند کی، اصحاب جمع ہونے لگ گئے، غدیر کا ممبر سج گیا۔ جب اصحاب جمع ہو گئے، رسول اللہ نے فرمایا، الست اولی بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں؟ کیا میں تمہارا مولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، بڑے مجمع نے کہا، جی آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں۔ کیا واقعی رسول یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ الست اولی بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں یا نہیں؟ نہیں، رسول یہ نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ قرآن نے پہلے ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں بیان کر دیا ہے۔ اب رسول کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ رسول پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا تم سب مومن بھی ہو یا نہیں؟ بڑے مجمع نے کہا، قالوا بلا، جی ہم مومن ہیں۔ اب ہم مومن ہیں۔ اب رسول اللہ نے بڑے مجمع سے مولا علی کو اوپر بلوایا اور شیر خدا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا، ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاه فهذا علی مولا۔ ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تم سب کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، اور جس کا میں مولا ہوں، فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، اس کے علی مولا ہیں۔ اب یہاں پر آپ سب کے خوشی والے کھلے چہرے دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے، کعبہ گواہ ہے، دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے